नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अल अर्बाउन अल विल्दानिया 40 हदीसें बराए अतफाल, यानी 40 हदीसें बच्चों के लिए। इस किताब में से हम इंशाअल्लाह हदीस नंबर 4 का आगाज करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 4, मुनाफिक की अलामतें, मतलब द साइंस ऑफ हिपोक्रेट। जो मुनाफिक होते हैं उनकी क्या क्या साइन है, कैसे हम उनको पहचाने। तो हम शुरू करते हैं। हदीस अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफिकी सलासुन इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अखलफा व इज़ा तुमिना खाना। मुत्तफ़िक अलैह। एक मरतबा और रिपीट करते हैं हम। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतुल मुनाफ़िक़ी सलासुन या सलास इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अखलफा व इज़ा तुमिना खाना। मुत्तफ़िक अलैह। इसका तर्जुमा देखते हैं इंशाल्लाह, फिर उसकी तशरीह देखेंगे। तर्जुमा ये है कि सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब अमानत दी जाए तो खयानत करे। मुत्तफ़िक अलैह। एक मरतबा और रीड करते हैं हम तर्जुमा। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब अमानत दी जाए तो खयानत करे। मुत्तफ़िक अलैह। अब हम इसकी तशरीह देखते हैं का इंटरप्रिटेशन क्या है। मुनाफिकीन अल्लाह की बदतरीन मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने हमें उनके अखरवी हालात के बारे में बाखबर किया है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, पहले तो मुनाफिक किसको कहा जाता है? मुनाफिक ऐसे शख्स को कहा जाता है, द पर्सन हु हैज टू फेस पर्सन, यानी दो मुंह वाला इंसान, जो सामने कुछ है और पीछे कुछ है, जिसकी जबान में कुछ है उसके दिल में कुछ है, उसके वर्ड्स कुछ है उसके एक्शन कुछ है, उसको कहा जाता है मुनाफिक। तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बदतरीन मखलूक मुनाफिक हैं। ना कुफ्र में ही पूरे हैं, ना ईमान में ही पूरे हैं, बल्कि बीच में एक मतलब ना इधर के ही ना उधर के ही। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि उनके आखिरी हालत, यानी कि जब वो दुनिया से जाएंगे तो उनका क्या मामला बनेगा, वो यहाँ पर हम इंशाल्लाह देखते हैं क्या फरमाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की आयत है, सूरतुन निसा आयत नंबर 145। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार वला तजिद लहुम नसीरा। तर्जुमा, मु- मुनाफिक तो यकीनन जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएंगे, नामुमकिन है कि तू उनका कोई मददगार पाले। यानी यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया कि मुनाफिक जो होंगे, जहन्नम के जो लेवल्स है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नम के तबके बना के रखे हैं। इस सबसे कम अजाब किसको होगा, उससे ज्यादा किसको, उससे ज्यादा किसको, उससे ज्यादा किसको। तो उस सबसे नीचे जो होंगे वो सबसे अजाब में होंगे, सबसे ज्यादा अजाब में होंगे, और वो होंगे मुनाफिक, जो सबसे नीचे वाले लेवल में होंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोग सबसे निचले हिस्से में होंगे जहन्नम के, और वो सबसे ज्यादा अजाब के मुस्तहिक हैं। और दूसरी बात ये कि उनका कोई मददगार नहीं होगा। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मुनाफिक की 3 अलामतें और निशानियां बयान की हैं, ताकि हम इन खसलतों से दूरी इख्तियार कर सकें और बच सकें। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस का मफहूम है, उसमें क्या बयान किया गया कि 3 साइंस है। अब ऐसा है कि इंसान ढूंढे अपने अंदर, जरूरी नहीं है कि मुनाफिक हम काफिरों को ही कहें,
ہر مسلمان اپنے اپنا جائزہ لے، اپنا سیلف انالیسس کرے، اپنا مطلب انٹروسپیکشن کرے کہ کیا یہ تین کوالٹیز، یہ تین خصلتیں، تین عادتیں جو منافق کے بارے میں بتائی گئی ہیں، کیا یہ مجھ میں تو نہیں ہے؟ تو کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی نشانی جھوٹ بولنا، اللہ اکبر۔ دوسری نشانی ہے وعدہ خلافی کرنا، مطلب ٹو بریک دا ٹرسٹ۔ اور تیسری نشانی ہے امانت میں خیانت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو امانت یعنی کہ کوئی کوئی اس کے اوپر کوئی چیز رکھی جائے اس کے پاس، تو وہ اس میں کیا کر جائے؟ خیانت کر جائے۔ مذکورہ تینوں صفتیں منافق کی صفات میں سے ہیں، یعنی یہ تینوں منافق کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مومن وہ ہے کہ جب بات کرے تو سچ بولے اور جھوٹ نہ بولے۔ ایمان والے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور یہ منافق کی صفت ہے۔ تو منافق جو مومن ہے وہ سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اور جب کسی سے کوئی وعدہ کرے گا تو اس کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ اگر کسی سے پرومس کیا ہے تو ہی نیور بریکس دا پرومس، یعنی ایمان والا کبھی اپنے پرومس کو توڑتا نہیں، اپنے وعدے کو توڑتا نہیں ہے، اس کو پورا کرتا ہے، یا نہیں کر سکتا تو وعدہ ہی نہیں کرتا، بلکہ اسے پورا کرے اور اسے نبھاتا ہے۔ اور جب کوئی اس کے پاس امانت رکھے تو اس امانت کو اس کے پاس لوٹا دے، اور ٹال مٹول، تاخیر اور تردد سے کام نہ لے۔ مطلب اب کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی، اب وہ پیسہ ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک مومن بندہ ہوتا ہے تو اس کے پاس اگر کوئی امانت رکھی جائے، چونکہ وہ دوسرے کی چیز ہے، وہ چاہے مال ہو، کروڑوں کا ہو، اربوں لاکھوں کا ہو، تو وہ مال اگر اس ایمان والے کے پاس رکھا جائے تو جب سامنے والا مانگنے آیا کہ بھائی میری چیز دے دو، تو وہ فوراً دے دیتا ہے، وہ اس کو ٹالتا نہیں ہے، بہانے نہیں بناتا، اس کو استعمال نہیں کرتا اس کے مال کو، اور اس کو سیفلی سنبھال کے رکھا رہتا ہے جب تک کہ وہ اس سے طلب نہ کر لیا جائے، اس سے مانگ نہ لیا جائے۔ تو اس کو کوفت نہیں پیدا ہوتی، اس کو برا نہیں لگتا کہ ہاں بھائی اب مجھے یہ دینا پڑ رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں ہونی چاہیے؟ وہ چیز اس کی تھی، وہ لے گیا، اس نے رکھوائی تھی اور امانت تھی اس کی، وہ واپس لے گیا، تو اس میں کیوں تکلیف ہونی چاہیے؟ تو منافق کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کے پاس سے کوئی امانت جو ہوتی ہے، کسی نے سونے کی انگوٹھی پہننے کے لیے دی کہ بھائی لے لو، 2 دن کے لیے پہن لینا، اب وہ اس کی نیت اس پہ آ گئی، اب وہ دینے کو ہی نہیں، میں نے تو یہاں رکھ دی، میں نے تو وہاں رکھ دی، میں یہاں پر، میں کل دیتا ہوں، میں پرسوں، یہ کیا ہے؟ ٹال مٹول کرنا، اس کے اوپر کیا ہو جانا، جھوٹے بہانے کرنا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ منافقوں کا کام ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مومن کبھی اس طرح سے نہیں کرتا، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اسی طرح جب کوئی شخص اسے خبروں میں سے کسی خبر یا کسی راز کی خبر دے اور اس سے اس خبر یا راز کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہے تو وہ اسے پوشیدہ رکھے اور اس کے بارے میں کسی کو خبر نہ دے۔ اب دیکھیں، امانت میں خیانت یہ بھی ہوتی ہے کہ بات جو کسی کی راز رکھی ہوئی ہے، ہمیں کوئی کوئی بات کہتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کو چھپا کے رکھیں، کیونکہ انشاء راز خیانت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے ابھی ہم نے آپ کو پیسے کا اگزامپل دیا، سونے کی انگوٹھی کا اگزامپل دیا، اسی طرح اگر کسی نے آپ سے کوئی بات کہی اور کہا کہ یہ میری بات آگے مت کہنا، میں تم پر ٹرسٹ کر کے تم کو بتا رہی ہوں کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا اس لیے میں نے تمہیں بتایا اور کسی کو نہیں کہنا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسرے کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے منع کیا تھا ہم بتانے کے لیے، تو آپ بھی کسی کو بتانا نہیں۔ وہ چوتھے کو بتاتا ہے، وہ پانچویں کو، وہ چھٹے کو، اور اس کی راز کو پورا ہم کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی وہ جو اس نے ہم پر بھروسہ کیا تھا، ہم نے اس ساری دنیا میں پھیلا دیا اور سب کو یہ کہہ دیا کہ ہم کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو کسی کا اگر راز آپ کو مل گیا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے کسی کا راز ہے، یا آپ کو اس نے خود بتایا اور کہا ہے کہ نہ بتانا، تو پھر اس حال میں اگر آپ اس کے راز کو اس کو افشا کرتے ہیں، اس کو کھول دیتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ 3 نشانیاں بیان کی گئی: جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، اور تیسرا وعدہ خلافی کرنا۔ تو یہ تینوں چیزیں ایمان والوں میں نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پکا سچا ایمان والا بنا دے، ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے، ہمیں امانت میں خیانت کرنے سے بچائے، اور ہمیں وعدہ خلافی کرنے سے بچائے، کیونکہ یہ تینوں خصلتیں آج ہم میں پائی جا رہی ہیں۔
مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں جھوٹ، خیانت اور وعدہ خلافی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، منافقت سے ہمیں بچا کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔